بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے، تو آج ہم آپ کی خدمت میں روزوں کی حالت میں کون سی دوائی استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور کون سی دوائی استعمال کرنے سے روزہ باقی رہے گا، تو آج دواؤں کے متعلق جو مسائل ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہومیوپیتھک دوا کا سونگھنا روزے کی حالت میں کیسا ہے۔ اگر کوئی بیمار آدمی روزے کی حالت میں ہومیوپیتھک دوا سونگھتا ہے تو محض دوا سونگھنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں۔ ناک میں دوا ڈالنے اور پانی پہنچانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح پانی حلق میں پہنچنے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا غسل جنابت میں، یعنی ناپاکی کا جو ہم غسل کرتے ہیں پاک ہونے کے لیے، تو اس میں گرگرا اور استنشاق یعنی ناک میں پانی چڑھانا، تو اس میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی گرگرا نہیں کرنا چاہیے اور ناک میں پانی چڑھانے میں بھی جو ہے زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ناک میں پانی چڑھ جائے گا تو جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح گرگرا کرے گا، گرگرے کی وجہ سے پانی حلق میں چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں بواسیر کے مریض کو پائپ سے دوا پہنچانا کیسا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے میں بواسیر کے مریض کو پائپ کے ذریعے دوا اندر تک پہنچائی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر صرف بواسیری جگہوں پر یا اوپری سطح پر مرہم لگایا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اندر دوائی پہنچائی جائے پائپ کے ذریعے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اوپر کے حصے میں مرہم یا دوا لگا دی جائے تو اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دوا زبان کے نیچے رکھنا کیسا ہے۔ تو امراض قلب سے متعلق، یعنی دل کی بیماری سے متعلق وہ دوائیں جنہیں نگلا نہیں جاتا بلکہ زبان کے نیچے دبا کر رکھا جاتا ہے، اگر وہ روزے کی حالت میں اس دوا کو اس طریقے پر استعمال کیا جائے کہ دوا یا لعاب، دوا یا تھوک میں مل جانے والے اجزاء کو نگلنے سے بچا جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں دوا کی کوئی چیز پیٹ میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ مریض کو جو افاقہ ملتا ہے وہ دوا کا اثر ہے، اور محض اثر روزے کو توڑنے والا نہیں ہے۔ آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انہیلر یا گیس پمپ کا استعمال کرنا کیسا ہے۔ تو جن لوگوں کو تنفس کا مرض ہوتا ہے، یعنی سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، انہیں بعض اوقات انہیلر یا گیس پمپ استعمال کرنا پڑتا ہے، جس کے ذریعے ہوا اور اس کے ساتھ دوا جو غالباً سفوف کی شکل میں ہوتی ہے، اس کا نہایت مختصر جزء پھیپھڑے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ حلق ہی کے راستے سے جاتا ہے لیکن معدے میں نہیں پہنچتا، اگرچہ یہ بات جدید تحقیق سے یقینی طور پر ثابت ہے کہ سفوف کا یہ حصہ، یہ جزء معدے تک نہیں پہنچتا، تب بھی روزہ فاسد ہوگا، کیونکہ ہمارے نزدیک یعنی حنفیوں کے نزدیک قصدن اور ارادتن، یعنی ارادے سے اگر دھواں یا غبار کو حلق میں داخل کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ یہ دھواں بھی پیٹ تک یعنی معدے تک نہیں پہنچتا۔ ہمارے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک، اگر جو ہے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر ارادے سے دھواں یا جو ہے دھول اس کو جو ہے کھینچے گا تو اگرچہ وہ معدے تک نہیں پہنچتی لیکن اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس نے یہ کام جو ہے جان بوجھ کر اور ارادے سے کیا ہے۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھاپار یعنی بھاپ لینا جائز ہے یا نہیں، یعنی یہ بھاپ لینا روزے کی حالت میں لیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو بعض دوائیں بھاپ کے ذریعے اندر لی جاتی ہے۔ اس کا ایک سادہ طریقہ تو وہی ہے جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دی جاتی ہے،
اور اس سے نکلنے والی بھاپ کو ناک کے ذریعے کھینچا جاتا ہے۔ آج کل اس کے لیے مشینی طریقے ایجاد ہوئے ہیں۔ اس طرح بھاپ لینا روزے کو فاسد کر دے گا۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں جوف تک دوا پہنچانا، یعنی پیٹ تک دوا پہنچانا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ تو بعض سیال یا غیر سیال دوائیں، سیال یا غیر سیال کسے کہتے ہیں؟ سیال یعنی لیکوڈ آف انجیکشن، انجیکشن سے جو دوائی پہنچائی جاتی ہے وہ۔ تو بعض سیال یا غیر سیال دوائیں انما یا کسی اور طریقے سے اندر پہنچائی جاتی ہے۔ یہ دوائیں چونکہ جوف تک پہنچتی ہے، یعنی پیٹ تک پہنچتی ہے، اس لیے روزے کو توڑنے والی ہے، خواہ سیال ہو یا غیر سیال ہو، اس لیے کہ اعتبار سیال یا غیر سیال کا نہیں بلکہ پیٹ تک پہنچنے کا ہے۔ پیٹ تک یعنی دوائی اگر پیٹ تک پہنچ گئی انجیکشن کے ذریعے سے تو جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اینما لینا، اینما کسے کہتے ہیں؟ تو پیٹ کی صفائی کے لیے پیچھے کے راستے سے جو دوائی چڑھائی جاتی ہے اسے اینما کہا جاتا ہے۔ پیٹ کی صفائی کے لیے پیچھے کے راستے سے جو دوائی چڑھا جاتی ہے اس کو اینما کہتے ہیں۔ تو اگر روزے کی حالت میں جو ہے دوائی چڑھائی ہے پیچھے کے راستے سے تو جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ بحالت روزہ، روزے کی حالت میں دبر یعنی پیچھے کے راستے، کان یا ناک میں دوا پہنچانا کیسا ہے؟ احتقان یعنی پیچھے کی راہ سے دوا کا اندر پہنچانا، استعاط یعنی ناک میں دوا چڑھانا، اقطار یعنی کان میں دوا ٹپکانا، ان تینوں صورتوں میں وصول الجوف ہو ہی جاتا ہے، یعنی یہ دوائیں جو ہے پیٹ تک پہنچی جاتی ہے، اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے آنکھ میں دوا ڈالنا کیسا ہے؟ اگر کوئی آدمی آنکھ میں دوا ڈالے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب روزے کی حالت میں معدے کی امراض کی تحقیق کرنا، معدے کی بیماری کی تحقیق کرنا روزے کی حالت میں کیسا ہے؟ تو امراض معدہ، معدے کی بیماری کی تحقیق کے لیے بعض جدید آلات معدے میں داخل کیے جاتے ہیں۔ اگر ان پر کوئی سیال مادہ یعنی لیکوڈ وغیرہ لگایا گیا ہو جس سے آلے کا داخل ہونا آسان ہو جاتا ہے تو اس آلے پہ لگے لیکوڈ کے مادے میں داخل ہونے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ مرد کے آگے کے راستے میں نلکی ڈالنا کیسا ہے؟ اگر مرد کے آگے کے راستے میں نلکی ڈالی جائے اور اس پر کوئی لیکوڈ وغیرہ لگی ہو تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثانہ اور معدہ کے درمیان منفذ یعنی راستہ ہے جس سے یہ دوا یا لیکوڈ معدے تک پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے حنفیوں کے امام ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، تو فرماتے ہیں کہ اگر مرد آگے کے راستے میں نلکی ڈالے اور اگر اس پر لیکوڈ لگی ہو تو وہ جو ہے معدے تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد دوا کا اثر منہ میں محسوس ہو رہا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ تو دوائی کھانے کے بعد اگر طلوع فجر کے وقت یا اس کے بعد منہ میں دوائی کا اثر محسوس ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، بشرطے کہ حلق سے نیچے نہ جائے، لیکن جب حلق سے اتر کر پیٹ کے اندر پہنچ جائے تو پھر روزہ باقی نہیں رہے گا بلکہ فاسد ہو جائے گا۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ کان میں دوا یا تیل ڈالنا کیا اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا؟ تو اگر کوئی شخص کان میں دوا یا تیل ڈالے چونکہ وہ دوا یا تیل دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور دماغ کو فائدہ دیتا ہے تو لہٰذا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آکسیجن لینا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ روزے میں اگر آکسیجن کے ذریعے سانس لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آکسیجن محض ایک صاف ستھری ہوا ہے،
اس کا بدن میں جانا روزے کو توڑنے والا نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے ذریعے دوا وغیرہ کے اجزاء حلق میں نہ جائے۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دانتوں پر دوا ملنے کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دانتوں پر اگر دوا ملی جائے اور وہ حلق میں نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزے کی حالت میں دانتوں پر دوا وغیرہ ملنے سے احتراز کرنا چاہیے، یعنی بچنا چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہے روزوں کی حالت میں کون سی دوا استعمال کرنے سے روزہ باقی رہتا ہے اور کون سی دوا استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ سارے مسائل جو ہے یہاں پر پورے ہو گئے۔ اب آگے مسائل جو ہے ہم آپ کی خدمت میں آئندہ کل پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کا، دعاؤں کا، تلاوت کا، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔